الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفائی ستھرائی کے حوالے سے، نظافت کے حوالے سے بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا جسم اقدس چمکدار اور بالوں کے بغیر تھا۔ سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسد اقدس اور لباس مبارک انتہائی صاف اور خوش رنگ ہوتا۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظافت پر دلیل ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے کانا عنقہ جیدہ دمیتی فی صفاء الفدہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن خالص چاندی سے دھلی ہوئی کسی سراہی کسی لگتی تھی۔ اور امام ترمذی نے سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابیضا ملیحا مقصدا، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید رنگ پرکشش اور درمیانہ قد تھے۔ امام ترمذی نے سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنے والد گرامی سے روایت کیا، فرماتے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ حلۃ حمراء، میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرخ چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی، ایسے لگتا ہے جیسے میں اب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تہبند شریف گھٹنوں سے نیچے آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسد انور اور پسینہ اطہار کی خوشبو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن انور کی طبعی نظافت پر بہت بڑی شہادت ہے۔ یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے پسینے کی خوشبو ایسے پھوٹتی تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور وہ روایت یقیناً آپ نے سنی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دلہن کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اور دنیا کی کوئی خوشبو جس خوشبو کا کوئی مقابل نہیں ہے، مقابلہ نہیں کر سکتی، تو جب خوشبو اس پسینے کو اس دلہن نے خوشبو کے طور پر استعمال کیا تو روایات میں لکھا ہے کہ اس دلہن سے پیدا ہونے والے اس کے بچوں، اس کی نسلوں میں بھی وہ خوشبو باقی ہمیں ملتی تھی جو اس وقت دلہن نے استعمال کی تھی۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظافت پر بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ امام بخاری نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے ما مسست حریرا ولا دیباجا علینا من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت ریحا قط او عرفا وفی روایتی او عرقا اطیبا من ریح او عرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک کہ میں نے کبھی کسی ایسی ریشم یا دیبا کو نہیں چھوا جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، نہ ہی کبھی ایسی خوشبو کو سونگھا ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفائی ستھرائی بھی سبحان اللہ، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظافت پر صحابہ کرام اور امت مسلمہ کے لیے جو تعلیم ہے وہ بھی سبحان اللہ۔ ایسے تو نہیں اسوہ رسول اسوہ حسنہ فرمایا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمارے لیے اپنانے کے لیے بھی ضروری ہے، زندگی کی بہتری کے لیے بھی، دنیا کی بہتری کے لیے بھی، آخرت کی بہتری کے لیے بھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب و کامران ہو جائیں اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔